السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آخر تجھ میں شک کرنے کی کیوں گنجائش نہیں ہے؟ قرآن کہے گا، کیا تم نے مجھے نہیں پڑھا؟ میں ہی اپنا تعارف کراتا ہوں، سنو، تنزیل رب العالمین، مجھے نازل کرنے والا رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے جو اس سے زیادہ سچی بات کرے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، کس کا قول اس سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ وہ احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات اس کی ہے، اسے کیا پڑی ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ کیا اس کی کوئی بیوی ہے کہ اس کی محبت میں اسے جھوٹ بولنا پڑے؟ وہ کہہ رہا ہے، لم یتخذ صاحبا، کیا اس کی کوئی اولاد ہے کہ اس کی محبت میں وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے؟ لم یلد، کیا اس کی ماں ہے یا اس کا باپ ہے کہ ان کے دباؤ میں اسے جھوٹ بولنے کی نوبت آئے؟ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے۔ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تنہا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بولے گا تو سچ ہی بولے گا، ماننے والے اس کی بات کو مانے یا انکار کرنے والے انکار کر دے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ واللہ الغنی، وہ غنی بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا لانے والے میں شک کرتے ہو کہ اس کی طرف سے کچھ گڑبڑی ہو گئی ہوگی؟ جانتے ہو کہ کون لے کے آیا؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے، ذی قوت، زبردست طاقت والا، جس کے پیر تحت الثری، تو اس کا سر فوق الثریا ہو، اپنے دو پر کھول دے تو مشرق و مغرب سمجھ آئے، ایسی زبردست طاقت والا فرشتہ قوم لوط کی 7 بستیوں کو اپنے ناخن پہ اٹھائے، اتنی اوپر لے جائے کہ آسمان اول کے فرشتے ان بستیوں کے جانوروں کی آواز کو سنے اور وہاں سے ان کو اوندھا کر دے۔ اتنی زبردست طاقت والا فرشتہ جب لے کے آ رہا ہو اور پھر اللہ کے پاس پہنچ رہا ہو تو کون ہے اس کی طاقت سے ٹکر لے کر اس کے کلمے کو چھین سکے، اس کے جملوں کو لے سکے یا اپنی طرف سے زبردستی اس کے کلام میں کوئی ملا سکے؟ کون ہو سکتا ہے؟ نہ باہر کی کوئی طاقت اسے ٹس سے مرس کر سکتی تھی، اور یہ بھی کہ یہ پہنچ کر جانے والا ہے پھر عرش والے کے پاس، ذل عرش مکین، عرش والے کے پاس اس کا مقام ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کا کوئی مصاحب ہو، وزیر ہو، تو بادشاہ سے خوف کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بادشاہ کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں رہنے والا، آخر وہ کیسے اپنی طرف سے کچھ گڑبڑ کر سکتا تھا؟ اتنا ہی نہیں، ثم امین، وہ تو امین ہے، امانت دار ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، عام فرشتوں کی طبیعت اللہ نے بتائی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی سرے منہ بھی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کا کام تو بس وہی ہوتا ہے جو ان کو حکم ملتا ہے۔ یہ تو فرشتوں کا بھی سردار ہے، مطاع سردار ہے، آخر یہ کیسے ملاوٹ کرے گا؟ رب کی نافرمانی کیسے کرے گا؟ اور جس ذات پہ مجھے نازل کیا گیا، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، وہ تو کائنات کے سردار، جن کی سچائی کی سند
زمانے جاہلیت کے بدترین جاہلوں نے دے دی، اور جن کے امانت دار ہونے کی سرٹیفکیٹ ان جاہل زمانہ سے نکل گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ جو امین ہو اور جو صادق ہوں اور قرآن بھی یا کوئی اللہ کا حکم آپ سناتے ہیں تو میں ہی کہوں گا سنو، وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو بس وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، وہ رب کا پیغام فقط سناتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، ان سے نہ کبھی بھول ہوئی نہ قرآن پہنچانے میں چوک ہوئی، وہ امانت داری کے ساتھ رب کا کلام جس موقع پر جتنا نازل کیا اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب میرے بارے میں تم شک کر رہے ہو، میری سند تمہیں رب نے دی ہے، وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ قرآن شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی جادوگر اور کاہن کا کوئی یہ کلام ہے۔ رب تو میرے بارے میں تمہیں سند دے رہا ہے، پھر بھی تم مجھ پہ شک کر رہے ہو۔ تو کوئی کہنے والا اسے یوں کہتا ہے کہ نہیں، قرآن نہ تجھ میں شک ہے، نہ نازل کرنے والے میں شک ہے، اور نہ ہی جو لے کر آئے جبرائیل امین، نہ اس کی امانت داری میں کوئی شک ہے، اور نہ جس قلب اطہر پر نازل کیا گیا اس کی ذات پر کوئی نعوذ باللہ ہمیں شک نہیں ہے۔ ہمیں سوال یہاں کھٹکھٹا سکتا ہے، دنیا والے یہاں اعتراض کر سکتے ہیں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے قرآن کو نازل ہوئے، یہ جو صدیوں کا عرصہ ہے کہیں اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی، کسی نے اس کے زبر کو تو تبدیل نہیں کر دیا، آیتوں میں تبدیلی تو نہیں کر دی، حرکات و سکنات میں تو کچھ الٹ پھیر تو نہیں کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ سنو، میرا متکلم کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کون ہے جو رب کی طاقت سے ٹکر لے گا؟ کون ہے جو آسمان کو بنانے والے خدا کی طاقت سے لوہا لے گا، زمین کو پیدا کرنے والے رب کی طاقت سے ٹکرائے گا؟ وہ حفاظت کر رہا ہے، وہ محافظ ہے۔ اب اس کے پہرے کو چاک کر کے کون اس کی آیت کو بدلائے گا؟ کون اس کے زبر زیر پیش کو بدلائے گا؟ کون اس کے حروف میں تبدیلی لا سکے گا؟ کون اس کے سکون میں تبدیلی کر سکے گا؟ کون اس کی آیت کو مقدم و مؤخر کر سکے گا؟ کون اس کے صورتوں میں پاروں میں تبدیلی لا سکے گا؟ خبردار کوئی نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے میں تو چیلنج ہی کر رہا ہوں جب سے نازل ہوا، اور عرب کے فصحاء و بلغاء سے میں نے چیلنج کیا، اور آج بھی اور قیامت کی صبح تک بھی چیلنج کرتا رہوں گا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پوری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں، اس جیسی ایک صورت تو پیش کر کے دکھاؤ، مجھ جیسی ایک آیت تو لا کے دکھاؤ، مجھ جیسی ایک بات تو بنا کر دکھاؤ، تو پوری دنیا کے سب کچھ مل جائیں تو بھی اس جیسے ایک زبر زیر پیش کی تبدیلی کے ساتھ اس میں کوئی نہیں لا سکتا۔ جب اس میں تجھ میں شک نہیں ہے تو پھر قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ تجھے اپنانے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہر ایک تو اپنی مفاد کو خاطر میں لاتا ہے، اپنی ذات کا فائدہ سوچتا ہے، تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تجھے ہم اپنائیں گے تو بتاؤ ہمیں تجھے اپنانے سے کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے دیکھو میں وہ عظیم قرآن ہوں، اس سے پہلے کتابوں کو میں نے منسوخ کر دیا ہے، میں ان سب کا سردار بنا دیا گیا ہوں، میں وہ کتاب ہوں جو تمام کتابوں کی سردار بنا دی جا چکی ہوں، اور جو مجھے نازل کرنے والا ہے وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو غنیوں کا غنی ہے، وہ خالق ہے اور ساری دنیا اس کی مخلوق ہے، وہ مالک ہے، کائنات
کائنات اس کی مملوک ہے، نازل کرنے والا عظیم ہے، تو میرا واسطہ تو اس سے ہے، میں اس کی گفتگو ہوں، میں اس کا کلام ہوں۔ اور جب مجھے لے کر آنے کے لیے جبرائیل کا انتخاب ہوا، میری نسبت جبرائیل سے ہوئی، تو جبرائیل ملائکہ کا سردار بن گیا، مطاع سرداری کا تاج اسے پہنا دیا گیا، اور جس ذات پہ مجھے نازل کیا گیا علی قلبی کا، پیغمبر کی مبارک ذات پر اللہ نے انہیں تمام انبیاء کا سرتاج بنا دیا، اولین اور آخرین کا امام بنا دیا، تمام انبیاء کا سردار ان کو اللہ نے بنا دیا۔ اور جس مہینے میں مجھے اللہ نے نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کو تو اللہ نے تمام مہینوں کا رمضان کو سردار بنا دیا، اور جس رات میں مجھے اللہ نے نازل کیا اس کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور زمین کے جس حصے پر مجھے نازل کیا گیا وہ حصہ پوری زمین کے باقی حصوں کی سردار بن جاتی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور جس زمانے میں مجھے نازل کیا گیا وہ زمانہ خیر القرون، بہترین زمانہ، تمام زمانوں کا سردار بن جاتا ہے۔ ارے ارے، جس امت پر مجھے نازل کیا گیا وہ تمام امتوں کی سردار بن جاتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور جو مجھ سے، اب تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم مجھے اپنانے سے تمہیں کیا ملے گا، سنو، جو بھی مجھے اپنائے گا اس کو بھی میں سردار بنا دوں گا۔ وہ کس طرح سے؟ جن بچوں نے اپنے سینوں میں مجھے بسا لیا، جن انسانوں نے مجھ سے تعلق جوڑ لیا، کیا تمہاری مسجدوں میں تم نے انہیں اپنا امام نہیں ٹھہرا لیا؟ مجھ سے وابستگی کا تو صلہ ہے، آج بھی وہ سرداری کا شرف انہیں مل رہا ہے۔ تم بھی اپناؤ، تم کو بھی 2 سندیں ملیں گی۔ ایک سند اللہ کی طرف سے حفاظت کی ذمہ داری کی، جہاں وہ قرآن مجید کی حفاظت کرے گا وہیں وہ رب ذوالجلال قرآن سے جڑنے والوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے اور جو قرآن سے جڑ جائے ان کو ایسے ہی چھوڑ دے، وہ ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری سند جو ملتی ہے وہ یہ کہ تمہارے سردار ہونے کی بھی سند مل جائے گی، اور تمہارے بہترین ہونے کی سند بھی مل جائے گی، اور وہ سند تمہیں تمہارے نبی کی زبان سے ملے گی۔ پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سے وابستہ ہو جائے، قرآن سیکھنے میں لگ جائے اور قرآن سکھانے والا بن جائے، وہ تم میں بہترین ہے۔ تو تمہاری سرداری کی اور بہترین ہونے کی سند بھی تمہارے نبی اور عظیم پیغمبر کی زبان سے تمہیں ملے گی۔